انتہائی زیادہ افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرتا چلوں اور انتہائی زیادہ افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تراویح میں قرآن سنا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے اور تلاوت ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اللہ کا کلام سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، بس ایک حروف ہے اور رٹا لگایا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہیں، کس پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہیں، کس طریقے سے ہمیں جہنم سے ڈرا رہے ہیں، کس طریقے سے ہمیں جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی ترغیب دے رہے ہیں، مجھے یاد کرو، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، اور کس طریقے سے اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی ہونا بتا رہے ہیں اور آخرت کا دائمی ہونا بتا رہے ہیں، اور موت سے شروع ہونے والے مناظر بتا رہے ہیں، اور دنیا کی حقیقت اور وقت بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ کتنے افسوس کا مقام، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد کے مناظر، قیامت کے دن کے مناظر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس قرآن پاک میں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، انتہائی افسوس ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، میرا کلام پڑھے اور مجھ تک پہنچ جائے اور میرے قریب ہو جائے، لیکن بندہ نہ اس کو سمجھ آتی ہے اور نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ سیکھتا ہے، بس نورانی قاعدہ پڑھ لیا، قرآن پاک ایک دفعہ ناظرہ ختم کر لیا، کیسے کیا کچھ پتہ نہیں، قاری صاحب کو مٹھائی دے دی، لڈو کا ڈبہ دے دیا، کپڑا جوڑا سوٹ رومال دے دیا، کچھ جیب خرچی دے دی، بات ختم جی اس نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ اب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، جوان ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا قرآنی تعلیمات کیا ہے، جاب کے چکر میں پڑ گئے، تعلیم کے چکر میں پڑ گئے، اور کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کے پھر قرآن سنتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کان کھول کے سنیں کہ آپ کی یہ حجت بازی قیامت کے دن نہیں چلے گی، آپ کی حجت بازی قیامت کے دن بالکل نہیں چلے گی کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا اللہ آپ نے کیا فرمایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے نا، چپے چپے پہ عالم موجود تھا، عالم دین موجود، تم سے قرآن سیکھتے کہ جنہوں نے محنت کر کے 15-20 سال لگا کے قرآن کو سیکھا، ترجمہ سیکھا، آپ نے ساری زندگی مولویوں کو گالیاں ہی دی، ان سے قرآن سیکھتے، ان کے ذاتیات میں نہ پڑھتے نا، نبی تو نہیں ہے علماء، یہ مفتی یا عالم دین نبی تو نہیں ہے نا کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، آپ ان کی ذاتیات میں نہ پڑھتے، آپ ان سے اپنا مقصد حاصل کرتے اور قرآن پاک سیکھتے، اس کا ترجمہ سیکھتے اور میرے کلام کو سمجھتے کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، تو آج تم کو یہ ندامت نہ دیکھنی پڑتی کہ وہ اللہ تو عرب اور عجم دونوں کا رب، یہ تو نہیں کہ قرآن صرف عربیوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، کچھ بھی نہیں اجمیوں کے لیے، بس صرف سر نیچے کر کے سننا ہے اور ایک دفعہ ناظرہ ختم کرنا ہے، بس ساری زندگی جان چھوٹی، نہیں بھائی، یہ قرآن عرب عجم مشرق مغرب شمال جنوب کے جدھر بھی لوگ ہیں، تمام عالم انسانیت کے لیے جو ہے یہ کیا ہے، رائے ہدایت، خصوصاً جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان سب کے لیے رائے ہدایت ہے، کہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کیا کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی کوئی عزت بازی نہیں چلے گی، یہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارا تو ناظرہ ہی درست نہیں ہے، تفسیر تو دور کی بات ہے، ہمارا ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا اور تفسیر سمجھنا تو دور کی بات ہے، انتہائی زیادہ، اس سے زیادہ افسوس کی بات دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اس سے زیادہ کوئی افسوس کی بات ہے ہی نہیں ہے کہ ایک بندے کو اپنے خالق کا کلام سمجھ نہیں آ رہا، اس بندے کو جب کلام سمجھ نہیں آ رہا تو اسی دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں پتہ، میرا مقصد کیا ہے، ایمان تو لے آیا اللہ پہ، لیکن شریعت کے کیا تقاضے ہیں، دین کے کیا تقاضے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا تقاضے، وہ خاک عمل کرے گا، وہ تو ادھر سے ایک بات سنے گا، ادھر سے سنے گا، ایک ادھر سے سنے گا، اور ایک اپنے ذہن سے بنا کے ایک بات کا مربع بنا کے پیش کر دے گا، تراویحوں کا ٹائم آئے گا بولے گا بھائی تراویح سنت میں نہیں پڑھ، شادی کا ٹائم آئے گا بولے گا شادی، ہاں شادی 4 سنتیں کر دی چاہیے، اور تراویح بھی سنت ہیں لیکن نہیں پڑھنا کر دی چاہیے، اور تراویح بھی سنت ہیں لیکن نہیں پڑھنی چاہیے، پھر اس طریقے کا حال ہوتا ہے، پھر اپنی طرف سے من گڑت قصے بیان کرے گا، کیونکہ اسے شرعی حدود نہیں پتہ ہوگی، جو اس کے دل میں آئے گا وہ کہے کہ صحیح دین یہی ہے بس، کیونکہ باقاعدہ کسی سے دین نہیں سیکھا ہوگا، صحابہ عرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب، قرآن عربی میں نازل ہوا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، بیٹھے، قرآن سیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھی، یہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال میں سیکھی، یہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن تو عربی میں نازل ہوا، صحابہ بھی عربی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، پھر کیا ضرورت تھی سیکھنے کی؟ اس کا مطلب کہ قرآن سیکھنے کے لیے استاذ کا ہونا ضروری ہے،
نمبر 1 استاد ہونا ضروری، نمبر 2 آپ کے اندر طلب ہونا ضروری. اصل چیز ہے آپ کے اندر قرآن کی طلب ہونا ضروری ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی جستجو ہو، طلب ہو، ایک اندر قڑن ہو، ایک پیاس ہو کہ مجھے قرآن سمجھنا ہے. تو پھر آپ کو استاد بھی اچھے مل جائیں گے، سب کچھ مل جائیں گے. لیکن جب قرآن کو گھر میں برکت کے لیے رکھ دیا اور اوپر جو ہے چومنے کے لیے رکھ دیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. پھر قیامت کے دن نا یہ گلے سے ادھر سے پکڑے گا. تو قرآن سیکھیں، جائیں تفسیر سیکھیں، دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن تو ہم نے ختم کر لیے. کبھی آپ نے کتنی دفعہ قرآن میں یہ آیت پڑھی ہوگی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں لوٹائے جاؤ گے. کبھی غور کیا اس آیت میں؟ ترجمہ نہیں پتہ. حالانکہ کتنی کیسی آیت ہے، کیسی آیت ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ ہلا کے رکھ دیتا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ سمجھتا اسے ایسے چھوڑ دیا جائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. یہ آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت، زبان اور یہ نعمتیں، کھانا پینا، ہضم ہونا، یہ جتنی چیزیں نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ضرور تم سے پوچھیں. کبھی قرآن میں یہ چیز پڑھی ترجمے سے کبھی گزری؟ جب کوئی ممبر سے بیان ہو رہی ہوتی نا میں عجیب سا لگتا ہے، واہ یار مولوی صاحب کیا تقریر کرتے ہیں. مولوی صاحب کی کوئی تقریر نہیں ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے. تم پڑھو نا تمہارا دل بھی نرم ہو، عمل کرنا آسان ہو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ یہ پڑھی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہ اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں اچھے عمل کر کے آتا. یہ قرآن ہے. ہاں قرآن ہے. پڑھو تو صحیح ترجمے کے ساتھ کسی مستند عالم دین سے بیٹھ کے، تو دل کیسے نہیں پگھلے گا، کیسے نہیں عمل ہوگا. تو مجبور کر دے گا آپ کو عمل پہ جب آپ پڑھیں گے اس کو. یہ قرآن ہے. کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ ادھر دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کا بدلہ دیکھ لے گا. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس کو پڑھو، خود بخود عمل کرنا آسان ہو جائے گا. نہیں پڑھو گے نا ساری زندگی بھٹکتے رہو گے، دھکے کھاتے رہو گے، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہو گے، جو دل میں آئے گا دین کے خلاف بھی بولو گے. پتہ ہی نہیں ہوگا ہم بکواس کر رہے ہیں دین کے خلاف، یہ صحیح بات کر رہے ہیں. جو طبیعت میں آئے گی الٹی سیدھی بات ادھر ادھر کی وہ ساری کرو گے جب قرآن سے دور ہو جاؤ. تو رمضان کا مہینہ ہے، ابھی سے کوشش کریں. آپ پورا قرآن نہیں ختم کر سکتے، لیکن ابھی سے اگر کوشش کریں تو آپ قرآن پڑھنا شروع کریں ترجمے کے ساتھ. کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھیں، ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. وقت نکال کے، کام دھندا نہ چھوڑیں، کام دھندا بھی کریں. کیونکہ بچوں کا رزق بھی آپ پہ ضروری ہے. لیکن ایک مستند اور فجر کے بعد یا عشاء کے بعد وقت نکال کے 1.5 سے 2 گھنٹہ دیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کیا انوارات ملتے. تو یہ ساری چیزیں، یہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ رمضان میں، لیکن 30 دن میں ایک عادت بن جائے گی. لعلکم تتقون، ایک عادت بن جائے گی کہ پورا رمضان، پورا سال آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو پھر یہ پیغام کہ قرآن کو پکڑو، قرآن پہ عمل کرو، دونوں جہاں کی فلاح و بہبود انشاءاللہ ہمارے قدم میں آ کے بھی